السلام علیکم۔ آج کی کہانی کا آغاز کرتی ہوں۔ شادی کے 1 مہینے بعد شوہر پردیس چلا گیا اور جب چند سال بعد واپس آیا تو ہمیشہ منہ چھپائے رکھتا۔ ایک دن شوہر کے سوتے اس کے چہرے سے کپڑا ہٹا ڈالا تو یہ دیکھ کر جان نکل گئی کہ وہ تو سٹوری۔ دنیا میں ہر طرح کے لوگ پائے جاتے ہیں، جن میں اچھے لوگ بھی اور برے بھی، مگر برے لوگوں میں کبھی حد سے بڑھ کر گھٹیا پن کا ریکارڈ توڑ دیتے ہیں۔ ایسے ہی لوگوں سے میرا بھی واسطہ پڑا تو میں سوچنے سمجھنے سے بھی رہ گیا۔ اس طرح کے معاملات تو ہم نے کبھی دیکھے نہ سنے تھے جیسے اب میں دیکھ رہا تھا۔ ان دنوں کی بات ہے جب میں سعودیہ میں روزگار کے سلسلے میں رہا۔ سعودیہ کی گلیوں پر رات کو ہوا ہوری کرنے نکل جاتا۔ یہاں کی راتیں بھی جاگ تھیں اور دن بھی۔ دن معمول کے مطابق گلی میں جا رہا تھا تب رات کے تقریباً 11 بجے تھے کہ مجھے ایک لڑکی سڑک کے کنارے بیٹھی ہوئی نظر آئی۔ ویسے تو یہ کوئی غیر معمولی بات نہیں تھی، لیکن غیر معمولی اور متوجہ کر دینے والا لباس تھا، جیسے لال عروسی جوڑا پہن رکھا تھا، اور یہ واقعی ایک عام بات نہیں تھی۔ عرب ممالک میں لڑکیاں کافی ماڈرن قسم کی ہوتی ہیں، ان کے لباس بھی مغربی طرز کے ہوتے ہیں، لیکن یہ لڑکی عروسی لباس میں ملبوس تھی اور یہ لال عروسی جوڑا ہمارے ملک کی اور ہمارے کلچر کی پہچان تھی۔ میں نے یہ دیکھا تو میرے بے اختیار قدم رک گئے۔ پہلے میں نے دور سے اس لڑکی کو دیکھا تو اپنے چہرے کے رنگ اور نقش سے پاکستانی معلوم ہوتی تھی۔ میں نہیں چاہتا تھا کہ مگر نہ چاہتے ہوئے بھی اس کے قریب چلا گیا۔ جا کر دیکھا تو اپنے دونوں ہاتھوں میں اپنا چہرہ دیے بری طرح رو رہی تھی۔ اس کا وجود ہچکیوں کی زد میں بری طرح ہل رہا تھا۔ میں اسے دیکھ کر سکتے میں آ گیا۔ میں انتظار کرنے لگا کہ رو کر خاموش ہو تو اس سے بات کروں، لیکن اس کا رونا ختم ہونے میں نہیں آ رہا تھا۔ بالآخر میں نے اسے خود ہی جھنجھوڑا، سنیے بہن جی، آپ کیوں رو رہی ہیں؟ میرے کہنے پر لڑکی نے چونک کر مجھے دیکھا، گویا اسے اپنے اجنبی شہر میں امید کی کوئی کرن نظر آ گئی ہو۔ وہ چہرے پر بے یقینی لیے میری طرف دیکھ رہی تھی۔ میں نے اسے وہاں سے اٹھنے کا اشارہ کیا۔ یہ علاقہ نسبتاً غیر محفوظ تھا، وہاں سے کچھ بھی فاصلے پر اسے لوگوں کی رہائش گاہیں تھیں، تو ایسے جرائم پیشہ بھارتی، بنگلہ دیشی، پاکستانی اور سیاہ فام بھی رہتے تھے، جنہیں یہاں کی پولیس ہر وقت تلاش کرتی رہتی تھی۔ میں نے اس لڑکی کو مختصراً ساری صورتحال بتا کر اپنے ساتھ چلنے کو کہا۔ میں نہیں جانتا تھا یہاں اس لڑکی کی عزت محفوظ نہیں ہے۔ میرے کہنے پر وہ اٹھ کر میرے ساتھ چلنے لگی، لیکن وہ بہت گھبرائی ہوئی تھی۔ اس کی سانسیں پھولی ہوئی تھیں اور ہاتھ کانپ رہے تھے۔ وہ بار بار پیچھے مڑ کر دیکھ رہی تھی، جیسے اس سے شدید ڈر کا اندازہ ہو رہا تھا۔ تھوڑی دیر چلنے کے بعد میرا فلیٹ آ گیا۔ میں نے کمرہ کھولا، اسے اندر لے گیا۔ شکر کہ آج کوئی دوست نہیں آیا ہوا تھا، ورنہ مشکل ہو جاتی۔ میں نے اسے پینے کے لیے پانی دیا اور اسے بور دیکھنے لگا۔ مجھے بہت زیادہ معصوم اور بولی بالی لگ رہی تھی۔ پانی پی کر اس کی طبیعت کچھ بحال ہوئی۔ میں نے اس سے دوبارہ سوال کیا، اب بتاؤ میں تمہاری کیا مدد کر سکتا ہوں؟ تو ضرور کروں گا، تم مجھے ایک شریف گھرانے کی بیٹی لگتی ہو۔ میرے کہنے پر وہ رونے لگی اور روتے ہوئے اسے اپنی کہانی سنا دی۔ میرا نام شازیہ ہے، مجھے یہاں اپنا برا نصیب اور میری اپنی نادانیاں لے آئی ہیں۔ وہ باتیں کرتے کرتے کہیں کھو سی گئی تھی۔ اس کی ساری باتوں کا خلاصہ میں آپ کو اسی کی زبانی سناتا ہوں۔ میری شادی اس وقت ہوئی جب میری عمر 14 سال تھی۔ میری اپنی شادی کے وقت کبھی نہیں سوچا تھا کہ مجھے اپنے شوہر کی بے روحی سہنا پڑے گی۔ میں بہت نازک احساسات لیے شادی کے بندھن میں بندھی تھی، مگر مجھے کیا پتہ تھا کہ شادی کے بندھن میرے لیے ایک اذیت ناک ثابت ہوگا۔ شادی کی رات میرے شوہر نے مجھ سے 1000 وعدے کیے، 7 جینے مرنے کی قسمیں کھائیں، مجھ پر محبت کی برسات کر دی۔ میں ان کی محبت میں خود کو دنیا کی خوش نصیب ترین لڑکی سمجھنے لگی۔ کبھی گمان نہیں کیا تھا کہ میں اور اسد ایک دوسرے سے جدا ہوں گے۔ ہماری جوڑی سورج چاند کی جوڑی تھی۔ ولیمے والے دن میں اتنی خوبصورت لگ رہی تھی کہ اس کی نظریں بھی مجھ سے ہٹ نہیں پا رہی تھی، جبکہ میری ساس شاید اس رشتے سے خوش نہیں تھی، حالانکہ وہ مجھے بڑی ایمان اور بڑی چاہ سے بیاہ کر لائی تھی۔ بہرحال کچھ اچھی اور کچھ بری نظروں کی زد میں رخصت ہو کر اپنے سسرال اور شوہر کے گھر آ گئی۔ شادی کے دوسرے ہی دن مجھے محسوس ہوا
کہ میری ساس میرے شوہر کو اپنے کمرے میں بلا کر بار بار سمجھاتی ہے۔ اب وہ کیا سمجھاتی تھی یہ تو کبھی میری سمجھ میں نہیں آ سکا، لیکن میری خوشیاں عارضی ثابت ہوئیں، کیونکہ شادی کے ٹھیک 1 مہینے بعد میری شوہر کی بیرون ملک سے کال آ گئی۔ میں اس سے بالکل بے خبر تھی۔ میں نہیں جانتی تھی کہ شادی کی یہ خوشیاں چند دن کی ہوں گی۔ میں نے اسد سے بات کی تو کہنے لگے میں روزگار کی خاطر تمہاری اماں کے لیے باہر جا رہا ہوں، ہمارے بچے ہوں گے تو انہیں کیا کھلائیں گے۔ انہیں یہ بات کچھ اس انداز سے کی تو مجھے تو اپنی حیا کی پڑ گئی۔ میں نے دوبارہ ان سے سوال نہیں کیا، لیکن وہ رات میرے کانٹوں پہ گزاری اور مجھے ہر لمحہ یہی ڈر لگا رہتا کہ اسد مجھے چھوڑ کر چلے جائیں گے۔ بلاوخر وہ گھڑی آن پہنچی جب اسد جانے کے لیے گھر سے تیاری باندھ رہے تھے۔ میری تو مانو وہ حالت تھی کہ کاٹو تو بدن سے لہو نہیں، خون جیسے کسی نے نچوڑ لیا تھا، دل کی دھڑکن جیسے کوئی ساتھ لے کر جا رہا تھا۔ 1 مہینے بے بندھن میری پوری زندگی پر بھاری تھا۔ میں ان کی جذبات کی احساسات کی شدت کو محسوس کرتے ہوئے اسد کو روکنا چاہتی تھی تو آنکھوں سے آنسو پہلے چھلک پڑے۔ شادی سے پہلے مجھے نہیں معلوم تھا کہ شوہر کی نوکری کے سلسلے میں مجھ سے دور جانا پڑے گا۔ بہرحال دعاؤں کے سائے میں میرے شوہر کو میری ساس نے الوداع کیا تو میں نے ہمیشہ کے لیے ان کے انتظار کی ٹھان لی، مگر چند دن ہی گزرے تھے کہ ان کی یاد ستانے لگی۔ دل اس قدر گھبراتا کہ بار بار ان کی چیزیں دیکھتی۔ جب میری ساس نے میری حالت دیکھی تو بجائے تسلی دینے کے الٹا مجھے تانے دیے، کہنے لگی ہمارے زمانے کی عورتیں بڑی ہی باحیا تھیں، شوہر کا نام بھی اپنی زبان سے نہیں لیتی تھی، لیکن نئے زمانے کی لڑکیوں کو ذرا بھی حیا نہیں ہے، وہ اپنے جذبات کا کھلم کھلا اظہار کرتی ہیں۔ ساس کی باتوں پر میرے کڑنے کی بجائے دل ہی دل میں دعا کرتی کہ اللہ مجھے میرے شوہر سے ملوا دے۔ اگلے ہی دن میں اٹھی تو ساس کے تیور بگڑے ہوئے تھے۔ سر سے پاؤں تک میرا جائزہ لے کر بولی تمہیں کس نے کہا ہے کہ بند سور کر ہو؟ جانتی نہیں ہو تمہارا شوہر پردیس میں چلا گیا، اب یہاں ہوتا تو بات اور تھی۔ تمہارے سجنے سنورنے کا اب کوئی مقصد نہیں ہے، اپنے کپڑے بدلو، دوبارہ مہندی لگانے کی جرات مت کرنا۔ ساس کی اس بات پر میرا تو دل کچی کچی ہو گیا۔ میں سوچنے لگی میرے ماں باپ کا سوچیں گے کہ بیٹی اپنے گھر میں خوش نہیں ہے۔ بہرحال ساس کا حکم مانے بغیر چارہ نہیں تھا۔ میں نے یوں سادگی کی چادر اوڑھ لی جیسے میں سہاگنی بیوہ ہوں۔ ساس کو مجھے اسی حالت میں دیکھ کر سکون ملتا تھا۔ میری ساس کی عادت تھی کہ وہ اکثر ہی سر شام محلے کی عورتوں کے ساتھ پارک میں چہل قدمی کرنے نکل جایا کرتی تھی۔ اس وقت میں گھر میں اکیلی ہوتی تھی، میرے پاس کوئی نہیں ہوتا تو تنہائی کاٹ کھانے کو دوڑنے لگ جاتی۔ ایک دن ساس اماں کے گھر سے جاتے ہی دروازے پر دستک ہوئی۔ میں نے لپک کر دروازہ کھولا تو دیکھا سامنے عباس کھڑا تھا۔ عباس سے میرا تعارف چند دن پہلے ہی ہوا تھا، مگر میں یہ جان گئی تھی کہ شادی والے دن سے لے کر آج تک اس کی نظریں مجھ پر ہی ٹکی ہوئی تھی۔ میں نے کئی بار اس کی آنکھوں کو اپنے وجود پر پھسلتا ہوا محسوس کیا، مگر میں جب چپ رہتی جانتی تھی کہ اسے سمجھانے کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ ہمارے اکثر مرد عورتوں کے اس طرح کے طرز عمل پر رد عمل پر خوش محسوس کرتے ہیں، اس لیے میں جب بھی چپ رہی، مگر میری چپ کو اس نے کیا سمجھ لیا۔ آج میری ساس کی غیر موجودگی میں اکیلے ہی مجھ سے ملنے چلا آیا، نہ چاہتے ہوئے بھی اندر آنے کا کہہ دیا۔ میری ساس اپنے رشتہ داروں کی بہت عزت کرتی تھی۔ میں نے سوچا بعد میں میری شکایت لگا کر مجھے اپنی ساس کے ہاتھوں ذلیل بھی نہ کروا دے۔ عباس اندر آیا تو میں نے چائے پانی کا پوچھا، مگر وہ تو جیسے میری غم گساری کرنے آیا تھا۔ مجھے دیکھ کر افسردہ لہجے میں بولا یہ تم نے اپنی کیا حالت بنا لی ہے شازیہ، دیکھو تو کیسے پھول سا کھلتا ہوا چہرہ تھا تمہارا اور آج کتنی مرجھائی ہوئی لگ رہی ہو۔ کیا بات ہے، مجھے بتاؤ، کوئی پریشانی ہے تمہیں تو میں اسد کو آگاہ کر دوں گا۔ اس نے کچھ اس اعتماد سے بات کی کہ میں اس پر یقین کر بیٹھی۔ میں ایک دم کھل اٹھی۔ اسد سے تمہارا رابطہ ہے بھائی؟ میرے کہنے پر وہ اور چوڑا ہو گیا۔ ہاں تو تم کیا سمجھتی ہو، اسد میرا بچپن کا یار ہے، ہم ساتھ کھیلے کودے پلے بڑے ہیں، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ میرے پاس فون وغیرہ نہیں ہے، تم اگر چاہو گی تو اس سے رابطہ کروا دوں گا۔ اس نے کچھ رکھے رکھے انداز میں کہا۔ میں سمجھ گئی کہ وہ میری مدد کرنے کا کہہ رہا ہے، کیونکہ اپنے بھائی اپنے دوست اسد کی بہت عزت کرتا تھا۔ میں اس کی اس بات سن کر خوش ہو گئی، اسے خوب اچھی سی چائے بنا کر دی۔ چائے پی کر وہ بہت خوش ہوا، کہنے لگا میں جلدی تمہاری اسد سے بات کراؤں گا۔
بتاتی چلوں کہ میری ساس روبینہ بیگم مجھے اپنے شوہر سے فون پر بات نہیں کرنے دیتی تھی۔ جب بھی ان کا فون آتا مجھ سے بات کرنے کا کہتے تو اسد سے کوئی نہ کوئی بہانہ کر دیتی، کبھی کہتی سو رہی ہے، کبھی کہتی ہیں اپنی ماں کے گھر گئی ہوئی ہے، میرے سامنے ہی میری برائیاں کرتی، مگر میں کچھ کہہ نہیں سکتی تھی۔ میرا دل روتا مجھ سے شوہر بدگمان ہو رہا ہے، مگر میری ساس کا رویہ اور روب اس قدر تھا بہن کے ہوتے ہوئے اسد سے بات نہیں کر سکتی۔ جانے سے پہلے اسد نے گھر میں فون لگوایا تھا کہ مجھ سے بات کر لیا کریں گے، لیکن اماں جی نے وہ فون اپنے قبضے میں کر لیا۔ بہرحال مجھے عباس کے آنے کا انتظار تھا۔ اگلے دن میری ساس کے جانے کے بعد عباس دوبارہ ہمارے گھر کے دروازے پر آ گیا۔ اسے جلدی سے اندر لائی، اس نے بتایا کہ اسد سے بات کرنے کا ایک ہی انتظام اور ایک ہی حل ہے کہ تم میرے ساتھ قریبی پی سی او چلو، کیونکہ میرے پاس بھی فون نہیں ہے، میرے دوست کا پی سی او ہے، وہ تمہاری بات کروا دے گا اسد سے۔ کل میں نے فون کا کہہ دیا تھا کہ تم سے اس سے بات کرو گی تو میری شامت آ جائے گی۔ ہاں یہ بات تم خالہ کو مت بتانا، وہ نہیں چاہتی کہ تم اسد سے بات کرو تو میری شامت آ جائے گی، پھر کبھی تمہیں لے کر نہیں جا سکوں گا۔ خیر عباس مجھے اس دن شام کو چپکے سے قریب ہی واقعہ پی سی او لے گیا جہاں پر میں نے اسد سے بات کرنی تھی۔ میں بہت خوش تھی۔ مجھے ایک چھوٹے سے کمرے میں لے کر گیا۔ کمرے میں عجیب سا اندھیرا تھا، مجھے عجیب سی گھٹن کا احساس ہو رہا تھا۔ میں نے دیکھا اس کمرے سے ملحقہ ایک بڑا کمرہ بھی وہاں موجود تھا جہاں پر خطرناک قسم کی بڑی بڑی مونچھوں والے کچھ آدمی بیٹھے ہوئے تھے۔ میں نے دیکھا وہ آدمی شیشے کی اس پار سے مسلسل مجھے دیکھ رہے تھے۔ مجھے ان کی نظریں دیکھ کر بہت الجھن ہو رہی تھی، نہ جانے کیوں ان کی آنکھوں سے عجیب سی چمکتی وحشت نے مجھے خوف زدہ کر دیا۔ میں بڑی بےتابی سے اسد کے فون کا انتظار کر رہی تھی، لیکن ان کا فون نہیں آ رہا تھا۔ میری بےتابی بڑھتی جا رہی تھی۔ بالآخر جب مجھے محسوس ہوا کہ رات کا اندھیرا بھی بڑھ رہا ہے، ان لوگوں کی نظریں بھی عجیب عجیب سے ہوتی جا رہی تھیں، تو میں نے وہاں سے نکلنے میں عافیت جانی۔ مجھے عباس پر سخت غصہ آ رہا تھا کہ مجھے اس کمرے میں کھڑا کر کے خود ان لوگوں سے کیوں مصروف ہو گیا۔ میری طرف اس کی پوچھ تھی، اسے اشارہ بھی نہیں کر سکتی تھی۔ ان لوگوں کا چہرہ میری طرف تھا، ان کی غلیظ نظریں مجھ سے برداشت نہیں ہوئی تو میں پی سی او سے نکل آئی۔ عباس کو بھی ساتھ آنے کا نہیں کہا۔ گھر آ کر میں خوب روئی کہ اپنے شوہر سے بات کرنے کے لیے کتنا تڑپنا پڑ رہا ہے، لیکن میں نا امید نہیں ہوئی۔ اگلے دن عباس پھر آ گیا، کہنے لگا تم نے بڑی بیوقوفی کر دی۔ میں اس سے ناراض تھی، لیکن اس کی بات سن کر پھر سے متوجہ ہو گئی۔ کہنے لگا تم نے غلطی کی کہ میں نے تمہیں جاتے ہوئے اس وقت دیکھا جب تم کافی دور جا چکی تھی۔ اس وقت فون کی گھنٹی بجی، میں نے اٹھایا، اسد کا فون تھا، میں نے اٹھایا تو وہ تمہارا پوچھ رہا تھا، کہہ رہا تھا کہ شاید تم مجھ سے بات ہی نہیں کرنا چاہتی ہو اس لیے بہانے بناتی ہو۔ میں نے اسے لا کے یقین دلانے کی کوشش کی لیکن وہ نہیں مان رہا تھا۔ عباس نے کہا تو میرا دل جیسے کسی مٹھی میں آ گیا۔ میرا شوہر مجھ سے پھر بدگمان ہو رہا ہے، میں کیا کر سکتی تھی؟ عباس کے آگے ہاتھ جوڑ دیے اور منت کرنے لگی، خدا کے لیے عباس بھائی میری اپنے شوہر سے بات کرنے کا کوئی بندوبست کر دو، یا پھر کوئی چٹھی ہی لکھ کے اس کے حوالے کر دو۔ میں انہیں بتانا چاہتی ہوں کہ میں ان سے بات کرنا چاہتی ہوں، لیکن اماں جی مجھے بات نہیں کرنے دینا چاہتی۔ میں نے کہا عباس سوچ میں پڑ گیا، پھر بولا ٹھیک ہے میں اس سے بات کر لوں گا، تمہیں پریشان ہونے کی یا فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ میں اب اس عباس کے آنے کا شدت سے انتظار کرتی کہ جب وہ گھر آئے گا تو اسد کی کوئی نہ کوئی خبر ساتھ لائے گا۔ وہ بھی کافی چالاک تھا، ساس کے جانے کے بعد اکیلے ہی مجھ سے آ کر بات کر لیتا۔ اس کے اس رویے میں بڑی خوش تھی اور سوچتی تھی کہ شاید مجھے اماں کی نظروں میں نہیں لانا چاہتا۔ دن یوں ہی گزرتے جا رہے تھے۔ کچھ دیر بعد عباس آیا، اس نے مجھے بتایا کہ اسد مجھے اپنے پاس سعودیہ بلوانا چاہتا ہے، انہیں بھی میری اتنی یاد ستاتی ہے جتنا میں ان کے لیے تڑپتی ہوں۔ عباس نے بتایا کہ میرے شوہر نے کہا اسے اپنی ماں کے رویہ کا اندازہ ہے، سو مجھے اپنے پاس بلانا چاہتے ہیں، لیکن اس بات کا ان کی ماں یعنی کہ میری ساس کو پتہ نہ چلے۔ عباس سے یہ خبر سن کر میں تو خوشی سے پھولے نہیں سما رہی تھی۔ اپنے شوہر کی غربت کا خیال ہی مجھے خوشی سے پاگل کر رہا تھا۔ بہرحال عباس نے مجھ سے کہا پاسپورٹ اور کچھ ضروری کاغذات بنوائے ہوں گے، اس کے بعد میں اپنے شوہر کے پاس جا سکوں گی۔ میں نے جوش و خروش سے تیاری شروع کر دی۔ اگلے دن ساس اپنے کسی کام سے گھر سے گئیں تو میں عباس کے ساتھ پاسپورٹ آفس چلی گئی، لیکن آفس بند تھا۔ مجھے 2 مہینے اور انتظار کرنا پڑا۔ ایک بار میری ساس کی سہیلی کی بیٹی کی شادی تھی، اس دن انہوں نے دن کے وقت ہی وہاں جانا تھا۔ گاؤں کے گھروں میں شادیاں دن کے وقت ہی ہوا کرتی ہیں۔ بہرحال صبح 12 بجے وہ شادی میں جانے کے لیے گھر سے نکلی۔
میں عباس کے ساتھ پاسپورٹ آفس چلے گئی۔ اس نے میرے ضروری کاغذات بنوائے۔ میں نے اپنی انگوٹھی بیچ کر اس کے سارے پیسے ادا کیے، کیونکہ میں جانتی تھی میرے شوہر نے ابھی تک پیسے نہیں بھیجے۔ انہوں نے سرسری بھی کہہ دیا ہوگا کاغذات بنا لو۔ خیر کچھ عرصے بعد عباس نے کہا تمہارے کاغذات بن گئے ہیں، یہاں سے نکلنے میں مزید چند مہینے کا وقت لگ سکتا ہے۔ چند مہینے میں انتظار کی سولی پر لٹک کر گزارے، ایک ایک دن اپنے شوہر کے پاس ہونے کا تصور کرتی اور پھر دل ہی دل میں خدا کا شکر ادا کرتی۔ ہر چند مہینے بھی بیت گئے۔ عباس نے مجھے بتایا کہ ہمیں رات کے وقت یہاں سے نکلنا ہوگا۔ میرے لیے یہ قدم آسان نہیں تھا، لیکن پھر بھی میں کسی کو بتا نہیں سکتی تھی، اپنے شوہر کے پاس ہی تو جا رہی تھی، کون سا جرم کر رہی تھی۔ رات کے وقت بلا خوف سے خطر میں نے اپنا چھوٹا سا اٹیچی کیس تیار کیا، اپنے کاغذات لیے اور عباس کے ساتھ اپنے گھر کی دہلیز پار کر لی۔ میں سمجھی تھی کہ عباس مجھے کسی ایئرپورٹ لے کر آئے گا، لیکن وہ نہیں ہوا۔ مجھے اس نے ایک عجیب و غریب قسم کی گاڑی میں بٹھایا۔ یہ عجیب سی بالکل بند گاڑی تھی، یہاں تو میرا دم گھٹنے لگا۔ میں نے چند منٹ بعد ہی اس گاڑی سے اترنے میں عافیت جانی۔ مجھے سب ٹھیک نہیں لگ رہا تھا، سو میں نے کسی کو پتہ چلے ہی اس گاڑی سے میں نے بنا کسی کو پتہ چلے گاڑی سے اتر کر قریبی جھاڑیوں میں خود کو چھپا لیا۔ مجھے ڈر تھا کہ کہیں کسی کو پتہ نہ چل جائے کہ میں گاڑی سے چھلانگ لگا چکی ہوں۔ سو جھاڑیوں میں اس وقت تک بیٹھی رہی جب تک گاڑی نظروں سے اوجھل نہ ہو گئی۔ مکمل اطمینان کر لینے کے بعد میں وہاں سے بھاگی اپنے گھر کی دہلیز میں داخل ہو گئی۔ سکھ کا سانس لیا کہ گھر پر ساس بھی نیند میں پڑی تھی، سو میں خاموشی سے کمرے میں داخل ہو گئی۔ جانے کون سی نیکی کام آ گئی تھی کہ میں برباد ہونے سے بچ گئی۔ اگلی صبح بھی میں نے انتظار کیا کہ کہیں کچھ پتہ نہ چل گیا ہو ساس کو، مگر سب کچھ ٹھیک تھا۔ سو میں مطمئن تھی اور خاموشی سے وہیں رہنے لگی۔ اب یہ گھر مجھے کسی جنت سے کم نہ لگ رہا تھا، کیونکہ ساس کے تانے سارا دن کام اور سنگار نہ کرنے کی پابندی کے ساتھ عزت محفوظ تھی، پورے حق کے ساتھ اپنے شوہر کے گھر رہ رہی تھی، سو یہ سب انعام سے کم نہ لگتا۔ قدر کرنے میں اتنی خاموش ہوگی کہ ساس طنز کر کر کے اکثر مجھے دیکھ کر حیران ہو جاتی کہ میں اداس یا غمگین ہونے کے بجائے اس کی ساری ڈانٹ صبر اور برداشت کے ساتھ سنتی اور گھر کے کاموں کو بھی ترک نہ کرتی۔ خیر اس وقت گزرنے لگا۔ عباس کو بھی یقیناً اندازہ ہو چکا تھا کہ میں گڑبڑ کو پہچان گئی ہوں، سو وہ بھی اب اپنے گھر کی طرف رخ نہیں کرتا۔ یہ وقت گزرتے گزرتے 3 سال پورے ہو گئے تھے، کہیں جا کر میرا شوہر لوٹ آیا۔ میں اور میری ساس بے تحاشا خوش تھے۔ ساس نے اپنی پردیسی بیٹے کو جی بھر کر پیار کیا۔ میں اپنے شوہر کی پسند کے کھانے بنانے لگی، پھر رات کو سب سین میں ہی سو گئے۔ یہ اوائل مئی کے ایام تھے، کمروں سے سپیر ہوتے ہی حبس سے برا حال ہو جاتا، سو سایہ پورا پھیلتے ہی میں ڈھیروں ڈھیر پانی چھڑکا کر زمین کو خوب تر کر دیتی اور پھر چارپائیاں اور پنکھا لا کر کھڑا کر دیتی۔ اماں اور اس کا بیٹا سین میں بیٹھ کر ٹھنڈی ہوا سے لطف اٹھا رہے ہوتے اور میں دور کونے میں بنی کچن دیوار کے پار چولہے میں ہانڈی روٹی کر رہی ہوتی۔ چند دن گزرے تھے کہ میرا ماتھا ٹھنکا۔ مجھے اپنے شوہر کا رویہ عجیب سا لگ رہا تھا۔ وہ دن کو سارا وقت اماں کے پلو سے بندھ کر بیٹھا رہتا اور رات میں بھی اماں کے پہلو میں ہی چارپائی ڈال کر سوتا، مجھ سے اکیلے میں 2 گھڑی بیٹھ کر بات تک نہ کی، نہ ہی میرا حال احوال پوچھا۔ میں نے غور کرنا شروع کیا تو مجھے احساس ہوا کہ میرے شوہر کی کچھ عادتیں بھی بدلی سی ہی ہیں۔ سوتے ہوئے بالکل سیدھا کمر کے بل سوتا، دونوں ہاتھ کی انگلیاں ایک دوسرے کے میں پھنسا کر بازوؤں میں سر رکھتا اور دیسی گھی کھانے میں بہت کم استعمال کرتا، چائے میں الائچی نہ ڈلواتا، نہا کر کپڑے تار پر ڈال کر سکھاتا وغیرہ۔ یہ عادات میرے شوہر میں موجود نہ تھی۔ سب سے بڑی عادت چہرے کو ڈھک کر رکھنا۔ میں چاہ کر بھی پچھلے 5 دنوں میں میرے شوہر کا چہرہ ایک بار بھی دیکھ نہ پائی تھی۔ یہ سب باتیں مجھے بے چین کیے دے رہی تھی۔ میں نے ایک فیصلہ کیا اور مناسب وقت کا انتظار کرنے لگی۔ 2 دن کے بعد رات کے دوسرے پہر مجھے موقع مل گیا میں اپنے شک کی تحقیق کر سکوں۔ میری آنکھ چپلوں کی کھس کھس پر کھلی ہی جب یہ چپل گھسا کر چلنا اماں کی عادت تھی، جن میں آنکھوں پر بازو رکھے لیٹی رہی۔ سین میں لکی روشنی والا بلب رات بھر جلتا رہا، جن کی روشنی میں زیادہ واضح نہ سہی مگر کافی حد تک
صحن کا منظر دکھائی پڑتا تھا۔ خیر تھوڑی دیر رک کر میری نیند میں ہونے کا یقین کر لینے کے بعد اماں صحن میں دیوار کے ساتھ اپنے باتھ روم میں داخل ہوگی، اور جب دروازہ بند کر چکی تو میں نے جلدی سے اٹھ کر چارپائی سے چھلانگ لگائی اور شوہر کی چارپائی تک پہنچ گئی۔ یوں اماں کی چارپائی کی بھی دوسری طرف کچھ فاصلے سے پڑی تھی۔ وہاں پہنچ کر جیسے ہی شوہر کے چہرے سے کپڑا ہٹایا تو دیکھ کر میرے پیروں تلے سے زمین نکل گئی، کیونکہ وہ موجود شخص میرا شوہر نہیں بلکہ کوئی اور ہی مرد تھا، جس کی قد جسامت تو بالکل میرے شوہر والی تھی، مگر شکل بالکل الگ تھی۔ میں پٹی پٹی آنکھوں سے دیکھ کر رہ گئی۔ اس وقت اتنی بے دھیان ہو چکی تھی کہ پتہ ہی نہ چلا کہ کب اماں باتھ روم سے نکلی اور کس طرح مجھ تک پہنچی، مگر میرے سر کسی بھاری چیز کے لگنے کے بعد میں بے ہوش ہونے سے پہلے سر پر وار کرنے والی ہستی کا چہرہ بڑی حیرت اور پریشانی سے دیکھا کہ وہاں اماں پریشان سی کھڑی تھی۔ پھر مجھے کچھ ہوش نہ رہا۔ چند گھنٹے مسلسل سفر کے بعد وہ مرد مجھے کراچی شہر لے آیا۔ یہاں بندرگاہ پر ایک کشتی میں سوار ہو کر مجھے اسی بے ہوشی کی حالت میں سعودیہ پہنچا دیا گیا۔ میں نے سوچا نہیں تھا میرے شوہر سے ملنے کی آرزو کرنا مجھے اس قدر مہنگا پڑ سکتا ہے۔ کتنی بار مجھے لگا کہ زندگی کی بس چند سانسیں باقی ہیں۔ بہرحال مشکل سے سمندر کے کنارے پر پہنچی تو وہ لوگ مجھے لے کر ایک ہوٹل میں آ گئے۔ میں ان کے رحم و کرم پر تھی، مجھے ان چیزوں کا کہاں پتہ تھا۔ بہرحال اس اجنبی شخص نے 2-3 مجھے یہاں رکھا۔ میں اس گھر کا پوچھتی رہی، وہ مجھے سختی سے چپ کروا دیتا تھا۔ پھر ایک دن مجھے اس نے زبردستی کوئی دوا سنگا دی، پھر جو وہ کہتا میں کرتی گئی۔ تم عروسی جوڑا پہن کر تیار ہو، جو بھارتی طرز کا ایک جوڑا تھا جو اس نے مجھے دیا۔ کہا تمہارا شوہر تم سے ملنے آ رہا ہے، وہ آج رات تمہارے ساتھ ہی یہیں گزارے گا، پھر کل تم لوگ اس کی رہائش گاہ پر چلے جانا۔ وہ شخص جس کا نام اکبر تھا، یہ بات سن کر میں بالکل کچھ نہ کر پا رہی تھی، اس کو کہا حکم بجا لانے پر مجبور تھی۔ میں نے خوب خود کو اچھی طرح تیار کیا، دلہن کی طرح سجا سنوایا۔ یہی اس شخص کا حکم تھا۔ ہوٹل کا کمرہ بھی شاندار تھا، پوری طرح سجا ہوا تھا۔ میں کسی نئی ملی دلہن کی طرح گھونگھٹ نکال کر بیٹھ گئی۔ میرے آنگ آنگ سے بے چینیاں ظاہر ہونے لگیں۔ تبھی دروازہ بند کرنے کی آواز پر میں نے دیکھا تو گھونگھٹ سے مجھے اس شخص کے ہاتھ ہی نظر آئے جو میری طرف بڑھ رہے تھے، مگر اردو بولنے والا انتہائی انجان اور اجنبی شخص تھا جسے میں پہلی بار دیکھ رہی تھی۔ اسے دیکھ کر میرے پیروں تلے سے زمین کھسک گئی۔ سوچا نہیں تھا کہ اللہ مجھے اتنی بڑی مشکل میں اچانک جگہ کھڑے کر دے گا۔ اس وقت میں نے شدت دل سے اپنے رب کو پکارا کہ میں اپنے شوہر کی یاد میں، اپنے شوہر کی محبت میں، اس کی فرما برداری میں ہر وقت دعا کرتی آئی ہوں۔ میرے ساتھ قسمت نے کیا کھیل کھیلا، میری درد بھری آنکھوں کو رب تعالیٰ نے سن لیا۔ اس وقت نہ جانے کیا ہوا، ہوٹل میں ایسی بھگدڑ مچی کہ مجھے وہاں سے نکلنے کا موقع مل گیا۔ وہاں سے بھاگ کر میں یہاں بیٹھی، کچھ گھٹن کم ہونے کا احساس ہوا۔ اللہ سے دعا کر رہی تھی کہ کسی نیک شخص کو مجھ سے ملا دے جو مجھے اسد تک پہنچا دے۔ آپ کے ساتھ بنا کوئی سوال کیے اس نے چلی آئی، کیونکہ مجھے یقین تھا کہ آپ کو اللہ نے میری طرف بھیجا ہے۔ میں شازیہ کے توکل پر حیران رہ گیا کہ اللہ پر کتنا یقین تھا۔ بہرحال میں نے اس کی کہانی سننے کے بعد اس کے شوہر کو بڑی مشکل سے تلاش کیا۔ اسے یہاں کے نظام کا کچھ بھی نہیں پتہ تھا۔ خوش قسمتی سے کچھ دن کی بھاگ دوڑ سے اس کا پاسپورٹ بھی مل گیا۔ میں نے اس کے شوہر تک پہنچایا تو اس نے بتا کر ہمیں حیران کر دیا کہ عباس سے ان کی کوئی بات چیت نہیں ہوئی، نہ ہی انہوں نے شازیہ کو دبئی بلانے کی بات کی تھی۔ تب اس نے مزید کہا کہ اب بھی اس سب میں اس کا ہاتھ ہے، مگر اتنی بار بات جو اس نے شوہر کو بتائی تو وہ یہ تھی کہ اس کی اپنی ماں یعنی شازیہ کی ساس بھی ان سب میں ملی ہوئی تھی، اور یہ بات شازیہ کو اسی رات پتہ چل چکی تھی جس رات انہوں نے خود ہی اس کا ڈنڈا سر پر مار کرنے پر بے ہوش کیا تھا۔ لیکن قدرت نے ان دونوں کو ملانا تھا، سو وہاں سے بچ نکلی اور ان دونوں پھر سے ایک ہو گئے۔ ان دونوں کو دیکھ کر، خوش دیکھ کر مجھے بھی مسرت کا نیا احساس ہوا اور میں ایک خوشگوار جذبہ لے کر وہاں سے چلا آیا۔ امید ہے آج کی کہانی آپ کو پسند آئی ہوگی۔